آج وہ ٹاپک پڑھیں گے جو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ اہم ٹاپک بھی ہے اور سب سے زیادہ جو ہے اس کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سوری. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین. اچھا جی، یہ ٹاپک کیا ہے؟ یہ ہے اسم ضمائر. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ضمائر وہ اسماء ہوتے ہیں یا وہ اسم ہوتے ہیں جو کسی نام کی جگہ پر ہم نام کی بار بار ریپیٹیشن سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی تاکہ اس اسم کو بار بار دہرایا نہ جائے. ایک دفعہ ہم نے اسم یوز کر لیا اور اس کے بعد ہم وہاں پر ضمائر یوز کرتے ہیں تاکہ اس اسم کو ہم بار بار دہرائیں نہیں. اور اس کو یعنی یہ پروناؤنز ہیں بیسیکلی، عربی میں ان کو ضمائر کہا جاتا ہے، جو کہ کسی اسم کی بار بار کی دہرائی سے بچنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اچھا جی، اب اسم ضمائر کی دو اقسام ہیں. کتنی ٹائپس ہیں اسم ضمائر کی؟ 2 ٹائپس ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ ایک ہے اسم ضمائر منفصلہ. ٹھیک ہے، منفصلہ کیا ہے؟ فصل سے ہے منفصلہ. فصل کا مطلب ہوتا ہے الگ کرنا، کاٹنا. تو یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا نا عربی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی کلمہ اسم ہوگا، یا کوئی فعل ہوگا، یا کوئی حرف ہوگا. تو یہ ضمائر جو ہوتے ہیں نا، یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں، یہ ضمائر منفصلہ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آتے، الگ آتے ہیں. کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اسم ہے تو اسم کے عموماً اینڈ پر آتے ہیں، تو اسم ہے اور اسم کے اینڈ پر یہ اٹیچ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ الگ سے پورا ایک آپ کہہ لیں ایک کلمہ، پورا ایک ورڈ ہوتا ہے، کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا. دوسری ٹائپ ہے اسم ضمائر متصلہ. اب ضمائر متصلہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو اسم، فعل یا حرف میں سے کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا میں نے بات کی ہے؟ اسم ضمائر منفصلہ فصل سے ہے، کٹنے سے ہے، الگ ہونے سے ہے، اور یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. ٹھیک ہے، کٹنے سے نا، الگ ہونے سے، تو یہ الگ آتے ہیں، کسی بھی اسم، فعل یا حرف کے اینڈ پر اٹیچ ہو کر نہیں آتے. دوسری ٹائپ ہم نے دیکھی جی اسم ضمائر متصلہ کی. یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، اٹیچ ہو کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک میں نہیں آتا ہے اور ایک میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کی ڈیفینیشن ہے. منفصلہ فصل سے ہے، کٹنے سے ہے کہ یہ الگ آتے ہیں، اور متصلہ وصل سے ہے، جڑنے سے ہے، اتصال سے ہے کہ یہ اب اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں. اچھا جی، آگے ہم دیکھنے لگے ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ اسم ضمائر منفصلہ یعنی وہ ضمائر جو اسم، فعل یا حرف کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے، وہ کون سے ہیں. عربی میں 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں. کوئی سنگل اسم ہے، کوئی واحد اسم ہے، یہ کوئی ایک چیز ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں واحد یا مفرد. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی واحد اسم ہوگا تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم واحد یعنی یا مفرد کہیں گے. اب کوئی عربی میں 2 چیزیں ہیں تو اردو اور انگلش میں تو ہم اس کو جمع میں ڈال دیتے ہیں نا، اس کو جمع کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ایک ہے تو یہ سنگولر ہے، اور یہ ایک سے زائد ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ جمع ہے. لیکن عربی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کو ہم واحد کہتے ہیں یا مفرد کہتے ہیں، 2 کو ہم عربی میں مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں، ڈوئل کو. اوکے، مثنیٰ یا تثنیہ کیا ہوتا ہے عربی میں؟ کوئی بھی چیزیں، کوئی بھی اسم 2 ہیں اگر، تو ہم ان کے لیے مثنیٰ یا تثنیہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے جی جمع. جمع کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 سے زائد کو، 1 واحد، 2 مثنیٰ یا تثنیہ، اور 2 سے زائد، چاہے پھر وہ 3 ہے یا وہ پھر 1000 ہے، اس سب کو ہم جمع کی کیٹیگری میں ڈالیں گے. آئی ہوپ اتنا سب کو کلیئر ہوگا. اس کے بعد جو ہے عربی میں ہر اسم کی ہم جنس دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا جنڈر کیا ہے اس اسم کا.
یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یا تو عربی میں کوئی اسم مذکر ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے الگ، ٹھیک ہے، یا کوئی اسم مؤنث ہوتا ہے، یعنی مؤنث کی کچھ پہچان ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس اسم کی شکل ایسی تو نہیں ہے، اس کے آخر میں کوئی اس طرح کا لیٹر تو نہیں ہے، کچھ اس طرح کی چیز تو نہیں ہے، اگر ایسے ویسے سب کچھ ہوتا ہم اس کو مؤنث کہہ دیتے ہیں، اور ان پہچان کے علاوہ جو بھی ہوتے ہیں ان کو ہم مذکر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ تو عربی میں ہم اسم کو عدد کے اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں کہ آیا یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، یہ جمع ہے، اور پھر ہم اسم کو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ بات؟ اب ہم نے دیکھا کہ جو ضمائر ہیں، ضمائر رفع، سوری یہ ٹرم تو آپ بالکل ذہن سے نکال دیں، غلطی سے میں نے کہہ دیا، ضمائر منفصلہ۔ ضمائر منفصلہ مذکر اسم اگر آ رہا ہے، یعنی جیسے ہم انگلش میں کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی لڑکے کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے لیے ہی لا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اب ہم عربی میں کسی مذکر اسم کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ضمائر ہوں گے جو ہم استعمال کریں گے۔ اسی طرح سے کوئی مؤنث اسم ہے، کسی مؤنث کا نام ہے یا کوئی اور مؤنث اسم ہے، تو ہم اس کے لیے مؤنث ضمائر استعمال کریں گے۔ یہ بہت بیسک اور وہ کانسیپٹ ہیں جو ہم انگلش اردو میں پڑھ چکے ہوئے ہیں، صرف آپ کے لیے ریپیٹ کر رہی ہوں۔ آگے دیکھتے ہیں اب ہم کہ وہ ضمائر ہیں کیا۔ عربی میں کوئی اسم واحد ہے یعنی سنگولر ہے اور مذکر بھی ہے، تو اس کے لیے ہم ضمیر استعمال کریں گے ہوا کی، یہ ضمیر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ قرآن میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آتا ہے ہوا اور آگے ہوا اللہ الذی، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہوا جو ضمیر ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ ضمائر منفصل میں سے واحد اور مذکر کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیسن میں آیا کریں گی انشاءاللہ، ہم اس کو پریکٹس کریں گے، تو میں آپ سے پوچھا کروں گی کہ یہ کون سی ضمیر ہے، پہلا سوال کروں گی کہ یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے، تو آپ نے، ہم پڑھیں گے سب، تو تب آپ نے بتانا ہے کہ یہ والی ضمیر ہے، پھر میں پوچھوں گی کہ یہ واحد کی ہے یا جمع یا مثنیٰ کی ہے، تو آپ وہ دیکھ کر بتائیں گے، اور پھر یہ مذکر کی ہے یا مؤنث کی، تو وہ بھی آپ بتائیں گے۔ ابھی میں نے صرف ایک ضمیر پڑھائی ہے، اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا، جب ہم ساری پڑھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی یاد ہو جائیں گی، اور اینڈ آف دا کورس آپ کو فنگر ٹپس پر یاد ہوں گی، ہم ان کو انشاءاللہ لیسن میں سے پریکٹس کریں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے مثنیٰ، اگر دو چیزیں آ رہی ہیں اور ہمیں اس کے لیے ضمیر استعمال کرنی ہے تو ہم کیا کہیں گے، ہما، ٹھیک ہے، مثنیٰ مذکر کے لیے ہم استعمال کریں گے ہما۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں اور ہم نے جمع کے لیے بات کرنی ہے تو ہم کیا استعمال کریں گے، ہم کی ضمیر، کیا استعمال کریں گے ہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کو شو کر رہی ہے، جمع کو، مذکر کو، اور کس کو شو کر رہی ہے، اور ضمیر منفصل ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی اسم کے ساتھ اٹیچ ہو کر نہیں آئے گی۔ اس کی اگزامپل میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، پارا کھولیں ذرا آپ لوگ، آپ اپنے سامنے آیت نمبر 5 کھولیں، یا نہیں بھی کھول سکتے ہیں اس وقت، اگر صرف پی ڈی ایف سے ہی آپ پڑھتے ہیں تو آیت سنیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہاں پر ہم ضمیر آئی ہے، اور آگے المفلحون ہم کہتے ہیں نا وہ جو فلاح پانے والے ہیں، تو اس کا مطلب ہے بہت سارے مذکر لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے پہلے جو ضمیر آئی ہے وہ کیا ہے، وہ ضمیر منفصل ہے اور جمع کی ضمیر ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گئے جمع کی، مذکر کی، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم۔ اب سیکنڈ لائن پر آئیں، اب مؤنث کی ضمیر، اور ایسا مؤنث اور مذکر جو موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ غائب ہے، تھرڈ پرسن ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، ہم نے وہ کر کے بات کرنی ہے، وہ ایک مرد یا وہ ایک عورت، وہ دو مرد یا وہ دو عورتیں، تو ہم تب یہ ضمائر لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا، ہما، ہم والے غائب کی جب ہم بات کر رہے ہیں، جب موجود نہیں ہے سامنے والا۔ مؤنث کی ہم بات کریں گے، ایک مؤنث کی تو ہم کہیں گے ہیا، دو مؤنث کی بات کریں گے تو ہم کہیں گے ہما، اور جب بہت ساری مؤنث کی جمع کی بات ہو گئی تو ہم کہیں گے ہننا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ سارے ہیں تو آپ میں سے جو 4-5 لوگ اگر موجود نہیں ہیں اور عربی میں نے ان کے متعلق بات کرنی ہے تو میں کہوں گی ہننا مطلب وہ تھرڈ پرسن، یعنی وہ جمع، وہ لوگ سارے جو کہ غائب ہیں، یہاں موجود نہیں ہیں۔ اب آ جائیں نچلی لائن پر، تھرڈ لائن پر، یہاں پر، تو اب یہ کیا ہے، یہ پھر سے مذکر کے ضمائر ہیں، یہ مذکر کے ضمائر ہیں اور ضمیر منفصل بھی ہے
اور لیکن یہ کون سے والے ہیں؟ یہ حاضر کی، جو آپ کے سامنے موجود ہے بندہ، آپ اس سے کیسے مخاطب ہوں گے؟ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں یو، تو اب میں نے آپ سے بات کرنی ہے یا میرے سامنے کوئی مذکر ہے تو میں نے اس کو مخاطب کرنا ہے، تو میں اس کو کیسے کہوں گی؟ انگلش میں تو ہم عورت مرد سب کے لیے یو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں بھی ہم تم کر کے بات کرتے ہیں، لیکن عربی میں مذکر کے لیے الگ ضمیر ہے سامنے والے کے لیے. میرے سامنے اگر کوئی مذکر موجود ہے تو میں اس کو کہوں گی انتا، انتا، ٹھیک ہے. تا کے اوپر کی جو زبر ہے، یہ جو زبر ہے یہ والی، یہ بتا رہی ہے کہ میں کسی مذکر سے مخاطب ہوں، میں کسی مذکر سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. آگے ہے انتما، تم دو مرد سامنے والے، یا آگے کیا ہے؟ انتم بہت سارے مذکر اسماء، یعنی اسماء کو سمجھ رہے ہیں نا، کسی بہت سارے مذکر انسان ہیں یا چیزیں ہیں جو بھی ہیں، مذکر اسم ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے موجود ہے. پھر اسی طرح سے انتی، انتی ہے مؤنث کے لیے. اب آپ دیکھیں انتا اور انتی میں کس چیز کا فرق ہے؟ سوائے حرکت کے، یعنی زبر زیر پیش کو حرکت بھی کہتے ہیں عربی میں، تو حرکت کے علاوہ کسی چیز کا فرق نہیں ہے. انتا مذکر کے لیے زبر، انتی مؤنث کے لیے زیر. اسی طرح سے انتما، تم دو مؤنث، انتنا تم سب مؤنث، ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے کوئی بات کروں گی تو میں آپ سب کو کیا کہوں گی؟ انتنا، کیونکہ آپ دو سے زائد ہیں. اسی طرح سے جب میں اپنی بات کروں گی تو میں کیا کہوں گی؟ انا، انا مسلمتن، یا انا کچھ بھی، یا انا سمیہ، جس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں یا میں سمیہ ہوں. انا جو ہے وہ میرے لیے ہے. اور جب ہم آپس میں ہم ساروں کی بات ہوگی، یعنی میں اور آپ سب اس میں شامل ہوں گے، تو ہم کیا کہیں گے؟ نحنو، وی، یعنی ہم، نحنو. تو آئی ہوپ یہ سب کو کلیئر ہوا ہوگا. ابھی آپ کو یاد نہیں ہوا ہوگا کیونکہ ابھی ہم نے تو یاد کیا ہی نہیں ہے، ابھی صرف آپ نے کانسیپٹ لینا ہے. اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم اس کو ہم نے یاد نہیں کیا، اس لیے یہ ٹینشن نہیں لینی، مجھے تو آیا ہی نہیں ہے ابھی تک. ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ اسم ضمیر پڑھا، ضمائر کی دو ٹائپس دیکھی ہیں. ایک پہلی کیا ہے؟ ضمائر منفصلہ، جس کو آج ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے. یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو کسی اسم، فعل یا حرف سے میں سے کسی کے ساتھ بھی جڑ کر نہیں آتے، الگ سے آتے ہیں. جیسے ہم المفلحون کی میں نے اگزامپل دی ہے، تو ہم الگ سے آیا ہے پورا ورڈ، اور المفلحون الگ سے آیا ہے، وہ کسی کے ساتھ ہم اٹیچ نہیں ہے، وہ خود ہی خود ہے. اسی طرح سے ہوا اللہ کی جو میں نے اگزامپل دی ہے، تو ہوا جو تھا وہاں پر وہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، وہ خود ہی خود الگ سے ہے. تو اس کا الگ ہونا یا کسی کے ساتھ جڑ کر نہ آنے سے مراد یہ ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری ٹائپ دیکھی ہے جی، جو کہ کیا ہے؟ اسم ضمائر متصلہ. اور یہ وہ ضمائر ہوتے ہیں جو اسم، فعل یا حرف میں سے کسی کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹیچ ہو کر آتے ہیں. آج ہمارے سبق میں بھی کافی دفعہ آیا ہے، لیکن ہم نے چونکہ ابھی پڑھا نہیں ہے اس لیے ہم اب اس کو نہیں ڈسکس کریں. پھر ہم نے دیکھا جی اسم ضمائر منفصلہ ہوتے کیا ہیں. تو اس میں ہم نے کتنے دیکھے ضمائر؟ پہلے مذکر غائب کے دیکھے سیغے، ٹھیک ہے، یہ مینشن بھی ہے کہ یہ غائب کے ہیں، ٹھیک ہے. پہلی دو لائنیں یہ غائب کی ہیں، یعنی وہ جو یہاں موجود نہیں ہے. تھرڈ پرسن کی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہوا ایک مذکر، ہما دو، ہنا وہ سب، ہیا وہ ایک مؤنث، یعنی وہ ایک مؤنث، ہما وہ دو مؤنث، ہنا وہ سب مؤنث. اسی طرح سے انتا، تم ایک مذکر، تا کے اوپر کی زبر بتا رہی ہے کہ ہم کسی مذکر سے مخاطب ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. انتما تم دو مذکر، انتم تم سب مذکر، انتی تم ایک مؤنث، تا کے نیچے کی زیر بتا رہی ہے کہ مؤنث سے مخاطب ہے ہم، ٹھیک ہے. انتما تم سب مؤنث، انتنا انتما تم دو مؤنث، انتما انتنا تم سب مؤنث. اور انا چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب بھی وہ اپنی بات کرے گا تو وہ انا ہی کہے گا. اور اسی طرح سے مذکر مؤنث جو بھی ہوں، اکٹھے ہوں الگ الگ ہوں، ان سب کے لیے نحنو ہی یوز ہوگا، ٹھیک ہے. انا میں، اور نحنو ہم. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ آگے ضمائر موجود ہیں لیکن ابھی ہم نہیں پڑھتے متصلہ والے. یہاں تک سب کو کلیئر ہے؟ کسی کو ہیوی تو نہیں لگ رہا؟ کیا سمجھو، کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ کچھ بول نہیں رہے آپ لوگ. کلیئر ہے.
الحمدللہ. چلیں جی اتنا کافی ہے. کل نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم ضمائر منفصلہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیں گے. ہاں جیسے نبیلہ نے یہ لکھا ہوا ہے ایدیہم، یہ نبیلہ جو ہے وہ ضمیر متصلہ میں سے ہے، تو چونکہ ابھی ہم نے وہ پڑھی نہیں ہے اس لیے میں ابھی متصلہ کی کوئی مثال مینشن کر کے آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کروں گی. تو کل انشاءاللہ العزیز نیکسٹ لیسن میں آپ اس کی پریکٹس کر کے آئیے گا، اور سب نے ایک یا دو مثالیں ضرور ڈھونڈنی ہے اس کی قرآن میں سے، رینڈم جہاں سے بھی ملتی ہے. ضمیر منفصل ہو کوئی بھی ان میں سے، ہوا ہما ہن میں سے، ہا ہما جو ہے سوری ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، یہ انتما انتم اور انتی انتما انتنا، ان میں سے انا نحن کوئی بھی ضمائر ہو اور کسی بھی اسم کے ساتھ جڑ کر نہ آئی ہوئی ہوں فعل حرف کے ساتھ، وہ آپ نے دو کم از کم مثالیں ڈھونڈ کر لانی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. چلیں جی اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیہ نمبر 79 سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. 79 کا ترجمہ آپ لوگوں نے سنا دیا ہے، لیکن غالباً اس پر ہم نے ڈیٹیل بات نہیں کی تھی، تو ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی نبیلہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ جو مثنیٰ کے ضمائر ہیں یہ سیم سیم ہیں، تو کیسے ہم فرق کریں گے؟ اچھا آپ کی آواز ایک تو بہت کم آ رہی ہے، لیکن آپ کے سوال کو میں نے سمجھ لیا ہے کہ مثنیٰ جو ہے اس کی ضمائر سیم سیم ہیں اور ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے. تو وہ جملہ آپ کو سمجھاتا ہے. جہاں پر چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی نا، تو وہاں پر آپ کو کانٹیکسٹ کلیئر کرتا ہے، سیاق و سباق آپ کو ایکسپلین کرتا ہے بات کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب آتا ہے تو آپ کنفیوز نہیں ہوتے. جملے میں جب وہ استعمال ہوتا ہے تو کنفیوژن نہیں ہوتی، وہاں پر آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی آگے چل لیتے ہیں. آیہ نمبر 79. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر جو ہے وہ بات ہوئی تھی ہلاکت کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو کیا کرتے ہیں، جو پہلے اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی پہلے انہوں نے نوشتہ ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کو خود لکھا، اپنے ہاتھوں سے خود سے لکھا اپنی مرضی کے مطابق. پھر کہہ دیا جی یہ تو ھذا من عند اللہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اور کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ جب ہم نا لوگ ہماری بات نہیں سن رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے، تو اس بات کی آٹومیٹکلی ویلیو بڑھ جاتی ہے، چاہے اگلا قرآن حدیث کھول کر دیکھیں یا نہ دیکھیں، وہ فوراً آپ کی بات سنی ضرور جاتی ہے ایک دفعہ. تو یہاں پر یہ کیا کرتے تھے، خود سے لکھتے تھے، ھذا من عند اللہ کا لیبل لگا دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ وہ لوگ اس کے بدلے قیمت تھوڑی. اور بس ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے اس کو لکھا، یعنی بوجہ ان پر ہلاکت کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے لکھا، ان کے ہاتھوں نے جھوٹ لکھا. اور پھر ہلاکت ہے ان پر کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اس سے کیا کرتے ہیں، وہ اس سے کماتے ہیں. اور آگے ہے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایام معدودا گنے چنے دن. یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں مگر گنے چنے دن آگ جو ہے وہ ہمیں نہیں چھوئے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم پھر کوئی اللہ تعالیٰ کے سے عہد لے کر آئے ہوئے ہو؟ کیونکہ عہد کے بنا تو ایسا ممکن نہیں ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے عہد کی. یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے کر آئے ہوئے ہو کہ وہ تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا، تو پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف نہیں کرتا. اور اگر ایسا وعدہ تم نے نہیں لیا ہوا یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا، تو پھر تم کیوں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اور تم کیوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے. آگے جو ہے آگے اگلی، اور یہ ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں نا کسی نہ کسی لیول پر یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں بھی موجود ہیں، ہمارے اندر بھی ہیں کہ ہم تو جی نبی علیہ السلام کی امت ہی ہیں، ہم تو امت محمدی میں سے ہیں، تو ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں تو نبی علیہ السلام کی شفاعت کافی ہو جائے گی. بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے، دنیا میں آپ اپنی مرضی اور خواہشیں اور آرزوؤں کے مطابق زندگی گزاریں. اور جو نبی علیہ السلام اور صحابہ اپنی زندگیاں گھلا کر گئے اس دین کی خاطر اور اللہ تعالیٰ کی خاطر، اور آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ جس طرح سے جو بھی خوشیاں منا کر آگے ہیں، زندگیاں گزار کے آگے ہیں، اور وہ آپ کی سفارش کر دیں گے اور آپ جنت میں چلے جائیں گے، مطلب اتنا آسان کام ہے. تو یہاں پر ان کا بھی کیا رویہ ہے کہ ہمیں کیا ہے جی، ہم جی
ہم جو ہاں بالکل ہم نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے بالکل، اور کلمہ میرے خیال سے ہم اسی اس میں ہیں کہ کلمہ ہمیں کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ پہلے تم عہد پورا کرو پھر میں اپنا عہد پورا کروں گا، لیکن وہ والی تو بات ہی نہیں ہے۔ آگے جو ہے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی برائی اور گھیر لیا اس کو اس کی خطا نے، تو یہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی انسان آگ میں کیوں جائے گا؟ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے کچھ برا کمایا ہے اور پھر کیا ہوگا، اس کو اس کی خطا گھیر لے گی، اور وہ ضرور جو ہے وہ آگ میں جانے والا ہے اور ہمیشہ پھر اسی میں رہنے والا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جنت میں کون جائے گا، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں تو چند دن آگ چھوئے گی، تو جو غلط کمائی کرے گا تو اس کے لیے آگ ہے، اور جو پھر اچھے اعمال کرے گا، ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، تو بس یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اگلی آیت جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے، اور اس آیت میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ نے عہد لیا ہے، میثاق لیا ہے بنی اسرائیل سے۔ میثاق کیا ہوتا ہے؟ پختہ عہد ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ نے بنی اسرائیل سے لیا ہے، اور یہی عہد ہم سے بھی لیا گیا ہے۔ اگلی اور اس سے اگلی جو آیت ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اچھا جی یہ آیت کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لیا ہم نے میثاقہ پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ وہ کیا نہیں کرے گی، لا تعبدون الا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے، اور بنی اسرائیل نے وہی کیا، بچڑے کو معبود بنایا، پہلا عہد توڑا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ۔ اچھا یہ ترتیب بتا دی گئی ہے ہمیں احسان کا معاملہ کرنے کی۔ سب سے زیادہ ہم پر کس کا حق ہے؟ یہ سب سے زیادہ ہمارے احسان کا حقدار کون ہے؟ ہمارے والدین، پھر رشتہ دار جو ہمیں سب سے زیادہ ناپسند ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم باہر کے لوگوں کے ساتھ نیکیاں کر لیں گے، بس ان لوگوں کے ساتھ نیکی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا ہوا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو ہر جگہ پہ ہماری ٹانگ کھینچی ہوتی ہے نا، تو ہمیں بھی جب موقع ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، والدین کے بعد تمہارے احسان کا سب سے زیادہ کوئی حقدار ہے تو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ پھر والیتامى والمساکین، اور پھر جو ہے وہ یتامہ کا حق بنتا ہے، کیونکہ جس گھر میں مرد نہیں ہوتا، مرد جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک کفیل ہوتا ہے، اصل ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، وہ نہیں ہے تو ان لوگوں کو پھر کسی کی مدد اور امداد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بچوں کو اسپیشلی۔ والمساکین، اور مسکینوں کی، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ نہ خود اپنا خرچہ پورا کر سکتے ہوں اور نہ ہی وہ لوگوں سے اس طرح سے لپٹ کر سوال کرتے ہوں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کہو حسنا، اچھی بات۔ اچھی بات بھی صدقہ ہے، نیکی ہے۔ اور اب تو رمضان ہے، گرمیاں بھی ہیں، غصہ ویسے ہی ہمیں بہت آتا ہے اور رمضان میں تو زیادہ آتا ہے، تو کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، ثُمَّ تَوَلَّیْتُم، پھر منہ موڑ لیا تم نے، إِلَّا قَلِیلًا، سوائے چند لوگوں کے۔ اور یہی ہے آج بھی حال کہ سنتے بہت سے ہیں، پہنچتا بہت سوں کو ہے، لیکن عمل کرنے والے اور چیز کو اس کی گہرائی سے لینے والے بہت چند لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تم سب نے عہد تم سب نے کیا تھا، پختہ عہد تم سب کی طرف سے تھا، لیکن پھر کیا ہوا، تم لوگوں نے پھیر لیا، منہ موڑ لیا تم لوگوں نے، سوائے قلیل کے، یعنی چند ایک کے علاوہ باقی سب نے انکار کر دیا۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ان کا پچھلا ریکارڈ بتا رہا ہے کہ ہر چیز پر انکار کرنے والے لوگ تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہ تم بہاؤ گے خون اپنے، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہ تم نکالو گے أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں کو، یعنی کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے جیسوں کو نہیں تم نکالو گے، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور پھر تم نے اقرار بھی کیا تھا، تم نے کہا تھا ہاں جی ہم نہیں نکالیں گے، وعدہ بھی کیا تھا، اور تم اس پر گواہ بھی تھے، لیکن پھر تم نے کیا کیا، تم نے پھر وہی کیا جو تم کرتے آئے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان، اور یہاں پر کیا ہے کہ پھر تم وہی لوگ ہو جو تم قتل کر ڈالتے ہو اپنے نفسوں کو۔ نفسوں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ اپنے نفس سے مراد یہ ہے نا کہ اپنی جان کو قتل کر رہے ہو، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ جب کسی بھی انسان کو قتل کرتے ہو تو بیسیکلی آپ نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے، اپنا نقصان کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ پوری امت کیا ہے،
بھائی ہے نا، ایک جسم کی مانند ہے، تو ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کا قتل مثلا خود کا قتل ہے. تو وہی بات ہے کہ تم نے قتل کیا اپنے نفسوں کو، وتخرجون، اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، ان کے گھروں سے، اور تم چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ. یہ بہت اہم نقطہ ہے. جب ہمارے تحت لوگ ہوتے ہیں جن پر ہمارا فل ہولڈ ہوتا ہے، جن کو ہم یعنی جو ہمارے کنٹرول میں ہوتے ہیں، ایک تو ہماری میڈس بھی ہوتی ہیں، ہمارے کام والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے بچے بھی ہمارے فل کنٹرول میں ہوتے ہیں، ہمارا پورا ہولڈ ہوتا ہے ان کے اوپر. پھر وہ ہلکی سی شرارت کرتے ہیں، ہمیں غصہ آیا ہوا ہوتا ہے ان کے ابا پر، اور پھر ہم ان کو اٹھا کے پھینکتے ہیں. تو کیا یہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان نہیں ہے کہ ہم کسی کا غصہ کسی پر نکالتے ہیں؟ ان کے والد گرامی پر تو نہیں نکال سکتے ہم اس طرح سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم ان پر غصہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. تو ظلم اور زیادتی یہ نہیں کہا گیا کہ محلے والوں کے ساتھ نہیں کرنی اور باقی کی دنیا اور بڑے سمجھدار لوگوں کے ساتھ نہیں کرنی، بچوں کے ساتھ جو مرضی کرتے رہے. اور بچے تو آپ کے اپنے ہیں نا، آپ نے خود ان کو پیدا کیا، خود بڑا کیا، تو وہ تو آپ کے ہوئے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے نہیں. یہاں پر کیا ہے، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اس سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے سے تحت کسی پر بھی زیادتی نہیں کرنی، چاہے پھر وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی صورت میں ہو. ہم نے گناہ اور زیادتی کے ساتھ کسی پر بھی چڑھائی نہیں کرنی. وَإِن يَأْتُوكُمْ، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی بن کر، تو فادوہم، تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں، اور وہ محرمن، حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا. اچھا یہ کیا بات ہے کہ یہ پہلے اپنے ہی لوگوں کو نکالتے تھے، ان کے ساتھ ان کو قتل کرتے تھے، اور پھر دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور ایک اپنی ریپوٹیشن برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا ہوتا تھا کہ جب وہ ان کے پاس لائے جاتے تھے قیدی بنا کر، ان کے اپنے ہی لوگ، تو یہ کیا کرتے تھے، یہ بظاہر جی مال دے کر ان کو آزاد کراتے تھے، اور یہ بھی احسان کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے تمہیں فدیہ دے کر چھڑوایا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حالانکہ تمہارے اوپر تو حرام تھا ان کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی، یعنی تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکالا، تمہارے لیے تو وہی جائز نہیں تھا، بعد میں تم جو ہے وہ فدیہ دے کر ان پر احسان کر رہے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی یہ تم نے عہد کیا تھا، لیکن تم پھر بھی کیا کر رہے ہو، تم بعض کتاب کے بعض حصوں کو تو مان لیتے ہو، اور بعض پر پھر بھی تم انکار کرتے ہو اور اس کے خلاف جاتے ہو. فما جزاء من يفعل، تو نہیں بدلہ اس کا جو کرتا ہے، ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. تو کیا ہے، پھر تم ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض پر اور کفر کرتے ہو تم اس کے بعض حصے کا، تو نہیں بدلہ اس کا جو ایسا کر رہا ہے، بلکہ کیا بدلہ ہے اس کا، فقط الا خزي في الحیات الدنیا، اس کے لیے رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں، اور یوم قیامت کے روز جو ہے وہ پلٹائے جائیں گے، وہ لوٹائے جائیں گے کس کی طرف، شدید عذاب کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نہیں غافل جو تم عمل کر رہے ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یہ خود سے سوال کیا کریں، ہمیشہ اکیلے میں بھی اپنے آپ کو یہ بات یاد کرایا کریں، اپنے آپ کو اس بات سے ڈرایا کریں کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو بھی میں کچھ کر رہی ہوں، جو کچھ بھی میں کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ اس سب سے واقف ہے. اور دنیا سے تو چھپ سکتا ہے، شاید میں اپنے آپ سے بھی چھپا لوں، لیکن اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، ان کے پاس علم ہے جو بھی ہو رہا ہے اور جو بھی میں کر رہی ہوں. اس کے آگے ہے جی اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اور وہ لوگ جنہوں نے خرید لی ہے زندگی دنیا کی آخرت کو بیچ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو بیچ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیچ دیا ہے، ہاتھوں سے لکھ کر، ہاتھوں سے گھڑ کر جو ہے وہ اللہ کے ھذا من عند اللہ کہہ دیا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیر دنیا کو خرید لیا ہے اپنی آخرت بیچ کر، اپنا ایمان بیچ کر. آج جس طرح جو بھی ہے سود ہے یا اس طرح کی جو بھی گناہ ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے کہ یہ آخرت کا عذاب ہے ان سارے عمل پر تم پر. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بیچتے ہیں کہ اٹس اوکے، آخرت میں دیکھی جائے گی، کم از کم ہم اس وقت دنیا تو کما لیں. تو وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے زندگی دنیا کی، کس کے بدلے، آخرت کے بدلے، اپنی آخرت کا سودا کر دیے ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ جو ہے وہ مدد کیے جائیں گے. اچھا جی آگے جو ہے میرے خیال سے انف ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کو پچھلا بھی نہیں یاد، تو 86 تک کافی ہے. آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے یہاں تک اس کو اچھے سے یاد کرنے کی. کچھ نئے الفاظ بھی ہیں آیت میں، جیسے وہ بالاسم والعدوان والی آیت تھی، تو اس میں کچھ نئے مشکل الفاظ بھی